لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد سب سے پہلے تو ہمارے دونوں شیوخ ان کے سامنے بات کرنا یعنی کہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاذ کو اور اپنے شیوخ کو تکرار کرتا ہے اور اپنے سبق کو تکرار کرتے ہیں اپنے استاذوں کو. تو میں بھی انشاءاللہ محاضرہ اور درس دینا تو ان کے سامنے مشکل کام ہے، لیکن صرف اپنے سبق کو تکرار کرتا ہوں اور مراجعہ کرتا ہوں اپنے شیوخ کے سامنے. اور رب العالمین کے دربار میں دعا گو ہوں کہ میرے زبان سے وہ باتیں نکلوائے جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہو اور جنت جانے کا ذریعہ ہو، اور ہماری اس محفل کو، ہمارے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ برکت والا مجلس بنائے، اور اس کے اخیر میں فرشتہ یہ آواز کر دے کہ قوموا مغفورا لکم وما ذلک علی اللہ بعزیز، کہ فرشتہ اس کے آخر میں یہ آواز کرے کہ تم اٹھو اور تمہارے لیے بخشش کیا گیا ہے. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welt und dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Segen und Frieden seien auf ihm, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Führung ist die des Gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Am Anfang der Ermahnung grüßen der Sheikh und ich euch mit dem islamischen Friedensgruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und weiterhin bittet er Allah, dass Allah ihn Gutes reden lässt, auf dass wir alle davon profitieren und inshallah die Barmherzigkeit und Zufriedenheit Allahs erreichen. Und möge Allah diese Sitzung zu einer segenreichen Sitzung machen, auf dass die Engel am Ende sagen: Und steht auf, euch wurde allsam vergeben. Weiterhin sagte der Sheikh, es gebührt mir eigentlich nicht, vor meinen beiden großen Lehrern und Gelehrten zu sprechen, aber trotzdem möchte ich uns alle damit an erster Stelle mich und auch euch damit ermahnen. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں کہ آج جس موضوع پر یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے کہ جماع جو ہوتا ہے اس میں رحمت ہوتا ہے اور جو فرقہ ہوتا ہے اس میں عذاب ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع آنے سے پہلے مختصر میں علم کا تعارف کرواؤں گا کہ علم کا معنی کیا ہے اور علم کا فضیلت اور علماء کا مختصر سا تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو اس سے پہلے علم کا معنی کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا تعریف منسوب ہے امام مالک رحمہ اللہ کو. فرماتا ہے العلم، یہ علم جو ہے نور یقذفہ اللہ فی القلب المؤمن، یہ علم جو ہے یہ ایک روشنی ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں اس کو ڈالتا ہے. جس طرح ایک بندہ اندھیرے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں اندھیرا ہو
اور اس میں داخل ہو کے انسان دو لگاتا ہے اور روشنی کرتا ہے، نور اس سے ہو جاتا ہے، اور کمرے کے کونے میں انسان کو سانپ نظر آتا ہے، زہریلا جانور نظر آتا ہے. اسی طرح یہ نور جب اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ڈالتا ہے تو انسان کو اور اس مومن کو یہ فرقہ واریت نظر آتا ہے، غلط کام نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، یہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. تو یہ نور کا معنی ہے. دوسرا معنی اور دوسرا تعریف ابن قیم رحمہ اللہ علم کا کرتے ہیں، فرماتے ہیں العلم ما قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان. علم جو ہے ما قال اللہ وقال رسولہ، جو اللہ نے فرمایا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، قال الصحابۃ، صحابہ کرام نے فرمایا ہو، ہم اولو العرفان، اس لیے کہ وہ عقل مند لوگ تھے، وہ دانش مند لوگ تھے. یہ علم کا تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، انشاءاللہ بعد میں. Also bevor der Sheikh mit dem eigentlichen Thema anfängt, Gemeinschaft ist die Barmherzigkeit und Spaltung ist die Vernichtung, möchte er zuerst mal die Bedeutung von Ilm erklären und anschließend die harte Arbeit der Ulama für diese Religion. Was bedeutet Ilm? Imam Malik rahimahullah sagte, Ilm ist das Licht, welches Allah in das Herz des Gläubigen herablässt. Zum Beispiel, dann erklärte der Sheikh anhand eines Beispiels, wenn wir ein Zimmer betreten in der Nacht, so schalten wir das Licht ein, um die Gefahren zu sehen. Wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, in dem Zimmer befindet sich eine Schlange, ein Skorpion, wir benötigen das Licht, damit wir die Gefahren erkennen und gegebenenfalls reagieren. Und genau so ist das Licht, welches Allah in das Herz des Gläubigen herablässt. Durch das Licht seht er, welche Gefahren seiner Religion schaden, zum Beispiel die Spaltung, die falschen Sitzungen, Lästerei, Lügen etc. Und Imam Ibn Qayyim rahimahullah sagte bezüglich dem Ilm, Ilm ist das, was Allah sagt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte und was die Sahaba sagten, denn diese waren intelligente Menschen. میرے بھائیو، اس دنیا میں انتہائی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. دنیا نے بہت بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے. علماء کرام کا انتہائی بڑا تاریخ ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ، جو 3 جلدوں میں اس کا کتاب ہے، 4 جلدوں میں اس کا کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ. علماء فرماتے ہیں حقیق ان یکتب بماء الذہب، اس کا لازم ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ یہ کتاب سونے کی پانی پر لکھا جائے، کیونکہ انہوں نے علماء کا تاریخ جمع کیا ہوا ہے. اس میں اس نے علماء کا تذکرہ کیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کا لائق ہے کہ سونے کے پانی پر لکھا جائے. ان میں وہ ایک عالم کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا نام ہے امام ابو البقاء رحمہ اللہ. آنکھوں پر نابینا تھے، کوئی چیز نہیں دیکھ رہا تھا، آنکھیں اس کے نہیں تھی، لیکن اتنا محنت اس نے کیا تھا کہ تقریباً نابینا ہونے کے باوجود اس نے 70 کتابیں لکھی تھی. 70 کتابوں کا مصنف. اس کا مشہور کتاب ہے املاء ما من بہ الرحمن، مشہور تفسیر ہے قرآن کا. تو میرے بھائیو، اس عالم نے نابینا ہونے کے باوجود اتنا محنت کیا کہ 70 کتابوں کا مصنف تھا. اسی طرح دنیا نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، بڑے بڑے دروس علماء نے اس دنیا نے علماء کا دیکھے ہیں. ان میں سے ایک عالم کا نام ہے یزید بن ہارون. اس کا اتنا بڑا درس ہوا کرتا تھا، 70,000 لوگ اس کے درس میں روزانہ شریک ہو جاتے تھے. اسی طرح عاصم ابن علی رحمہ اللہ، اس کے درس میں 1 لاکھ سے زائد لوگ
शरीक हुआ करते थे और उसके दर्स में 300 मुस्तमिली हुआ करते थे। मुस्तमिली उसको कहा जाता था, मसलन शेख फरमाते थे हद्दसना फलान, उधर से आवाज़ होता था हद्दसना फलान, उधर से दूसरा हद्दसना फलान, तो 1 लाख लोगों को इस तरह यानी कि वो हदीस सुनाता था। तो 300 मुस्तमिली उसके दर्स में हुआ करते थे। इसी तरह अबू मुस्लिम खुरासानी रहमहुल्लाह, उसका इतना बड़ा दर्स था कि 4,000 दवात उधर उसके दर्स में हुआ करते थे और हर दवात पर 10-10 बंदे और 10-10 तलामीज़ 10-10 शागिर्द तशरीफ़ फरमाते और अपने सहीफ़ों में लिखा करते थे। इसी तरह इमाम फरयाबी रहमहुल्लाह, उसके दर्स में 316 मुस्तमिली थे और उसका दर्स 1,24,000 से ज़्यादा उलमा उसमें शरीक हुआ करते थे। और इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उसके 70,000 शागिर्द थे और 70,000 लोगों ने उससे हदीस सुने थे। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में लिखते हैं 83,000 मसाइल उसने कुरान और हदीस से इस्तिंबात किया था और 83,000 मसाइल का फतवा उन्होंने कुरान और हदीस से निकाले थे, जिनमें 38,000 मसाइल जो थे वो इबादत के थे, 45,000 मसाइल मामलात के उन्होंने इस्तिंबात किया था, अखलाकियात के, लोगों के साथ ताल्लुक़ कैसे करोगे, लोगों के साथ लेन देन कैसा करोगे, कर्ज़ के मसाइल, सूद के मसाइल, रिबा के मसाइल, ये उन्होंने इस्तिंबात किया था। Um das Wissen zu erlernen, haben die Ulama sich sehr angestrengt und sich sehr abgemüht. Und die Welt hat viele großartige Gelehrten gesehen, welche sogar bis heute noch bekannt sind und man weiterhin von ihnen, von ihren Büchern noch profitiert. Und es gab einen Imam Zahabi, der hat ein Buch geschrieben, in der viele Biografien der Gelehrten enthalten sind. Und die Gelehrten sagen, das Buch sollte man mit der Goldtinte schreiben, da es so wertvolle Informationen enthält. Und einer von ihnen war Abul Baqir rahimahullah. Er war blind und trotzdem ließ er 70 Bücher schreiben. Und sein bekanntes Werk ist Im Lauma Manna bir Rahman. Es ist ein bekanntes Tafsir von Koran. Genauso sahen die Menschen auch große Sitzungen von großen Gelehrten, wie zum Beispiel Yazid bin Harun. In seinem Unterricht nahmen 70.000 Menschen teil. Und auch Asim ibn Ali, in seinem Unterricht waren mehr als 100.000 Schüler, die daran teilnahmen. Und 300 Mustamili. Der Sheikh erläuterte, Mustamili ist jemand, der das Gehörte weitergibt. Denn wenn so eine große Sitzung stattfindet, damals gab es ja keine Lautsprecher und keine, und damit die Menschen auch ganz hinten in den letzten Reihen etwas mitbekamen, haben die Mustamili jedes Wort, was sie gehört haben, immer weitergegeben. Weiterhin gab es Abu Muslim Khurasani, in seinem Ders waren 4.000 Tintenbehälter, aus denen die Schüler die Tinte nahmen und in ihren Büchern das Gehörte niederschrieben. Weiterhin gab es Imam Bukhari rahimahullah. Von ihm haben 70.000 Menschen die Hadithe gelernt und er hatte viele, viele Schüler gehabt. Und Imam Abu Hanifa rahimahullah hatte ca. 83.000 Fatawas aus Koran und Sunna gegeben, von dem 38 bezüglich Gottesdienste waren und 45 bezüglich der Angelegenheiten des Charakters, Handel und so weiter. Imam Malik rahimahullah hat in seinem Mutawwina 36 Fatawas aus Koran und Sunna niedergeschrieben. So, dies war bis jetzt. इसी तरह मेरे भाइयों
یہ تو علماء کے دروس تھے اور دنیا نے بڑے بڑے دروس دیکھے تھے. اسی طرح اس دنیا میں ایسے علماء گزرے تھے جو بہت امیر علماء تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا اور اتنے امیر تھے کہ ان میں سے ایک کا نام ہے امام دعلج بغدادی رحمہ اللہ، جو دارالقطنی کے استاذ تھے. وہ 3 ملکوں میں، بغداد میں، نشاپور میں اور حجاز میں، مکہ اور مدینہ، ان 3 ملکوں کے سارے علماء کو اپنے جیب سے تنخواہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا تھا. اور مکے میں اس نے ایک جگہ بنائی تھی حاجیوں کے لیے، اس کا نام تھا دارالعباس. اس میں حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور ان کے سونے کا انتظام وہ خود کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور عالم ہے، اس کا نام ہے ابو الہیثم رحمہ اللہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہوا تھا، 4 مرتبہ اس نے اپنے آپ کو سونے کے ساتھ تولا ہوا تھا. ایک پڑلی میں وہ اور دوسرے پڑلی میں سونا، اور 4 مرتبہ اس نے اپنے آپ کو تولا ہوا تھا اور اس کو اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کیا ہوا تھا. اسی طرح ایک اور عالم ہے حافظ رئیس ابو ذہل الہروی رحمہ اللہ. اس کے سالانہ جو عشر ہوتا تھا، زکوٰۃ، اتنا زیادہ تھا کہ 1000 خروار یعنی 1000 گدے کے اوپر بار لاد کے اور اس کو امیر کو اور اپنے وقت کے بادشاہ کو صرف عشر اور زکوٰۃ دیا کرتا تھا. So, das waren bis jetzt die Unterrichte der Gelehrten. Nun kommen wir zu den Gelehrten, die auch reich waren. Es gab auch sehr reiche Gelehrten in der Umma, die auch eigenes Handel betrieben und gleichzeitig auch das Wissen erlernten. Einer von ihnen ist Imam Dalaj Baghdadi, der Lehrer von Daraqutni. Er war so reich, dass er die Gelehrten aus Irak, Nishapur und Mekka und Medina finanziell unterstützte. Und er ließ sogar einen Platz für die Pilgerer einrichten, in der die Pilgerer übernachten, aufgenommen wurden und gepflegt wurden. Und dieser Ort hieß Darul Abbas. Und es gab weiterhin einen gelehrten Imam Abu Hasim Rahimahullah. Er war so reich, dass er 4-mal Gold spendete im Wert von seinem eigenen Gewicht für die armen Menschen. Weiterhin gab es einen Gelehrten, Hafiz Rais Abu Dhuhul al-Harawi Rahimahullah. Seine jährliche Sadaqa war so viel, dass 1000 Reittiere diese zum Amir der Muslime trugen. اسی طرح میرے بھائیوں، وہ علماء جس طرح علم میں بہت آگے ہوئے تھے، جس طرح اپنے تجارتوں میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے، اس طرح وہ بہادر لوگ تھے، بہت غیرتی تھے. ان کا دبدبہ اور ان کا رعب ہوا کرتا تھا. ان میں سے ایک عالم کا نام ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ. ہارون رشید کے زمانے میں ہے. ہارون رشید ایک دفعہ اپنے قاصد، اپنے بندے کو بیچ رہا تھا کہ یہ میرا پیغام بھیجو دوسرے ملک میں، اور جدھر تو تھک جاؤ گے ادھر جس کا بھی گھوڑا باندھا ہوا ہو اس کو لے لو، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ اور یہ کام کر دو. اور اگر تجھ سے کوئی پوچھ لے تو ان سے کہو کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، بادشاہ کا بندہ ہوں، تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. وہ قاصد نے اس طرح ہی کر دیا، جا رہا تھا آخر تھک گیا. جب تھک گیا، ایک خیمہ ہے ادھر، اس کے سامنے گھوڑا باندھا ہوا ہے. اس نے اس گھوڑے کو ادھر سے چھڑوایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو رہا ہے. خیمے سے، اس گھر سے ایک بوڑھا آدمی نکل آیا. وہ بوڑھا آدمی جو تھا اس نے کہا کیا کرتے ہو؟
اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور بادشاہ نے مجھے اس طرح کہا ہے کہ جب تو تک جائے تو کسی کا سواری ہو اس پر بیٹھ جاؤ. اس نے اس سے اپنا سواری چھین لیا اور اس قاصد کو تھپڑ لگایا اور اس سے کہنے لگا کہ جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ تجھے اپنا گھوڑا لے لے, یہ میرا گھوڑا ہے اور میں تجھے یہ نہیں دیتا ہوں. قاصد واپس آ گیا اور بادشاہ کو اس نے سارا بیان کیا کہ اس طرح ایک آدمی تھا, اس نے مجھے مارا بھی اور اس نے مجھے گھوڑا نہیں دیا. امیر تیمور اس وقت کا بادشاہ تھا, اس نے اپنا تلوار نکالا اور کہنے لگا کہ کون ہے یہ جو میرے قاصد کو جس نے مارا ہے. قاصد نے کہا اس کو لوگ علامہ تفتزانی کہتے ہیں. امیر تیمور نے اپنے تلوار کو اپنے کاٹی میں اپنے کور میں رکھ دیا اور کہنے لگا اس کے ساتھ میں کیسے لڑوں جس کے قلم نے میرے تلوار سے پہلے اس دنیا کو فتح کیا ہے. یعنی ان کا اتنا رعب تھا کہ بادشاہ لوگ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے. Nun kommen wir zu den Gelehrten, dass es auch mutige und starke Gelehrten gab. In der Zeit von Harun Rashid gab es einen König Amir Timur. Er ließ einen Boten im Ausland senden und er sagte zu seinen Boten, wenn du auf dem Weg ermüdest, erschöpft bist, so kannst du dir ein Pferd nehmen und weiter reiten. Und so machte sich der Bote auf den Weg und nach einer Zeit wurde er müde und nahm sich ein Pferd in der Nähe eines Zeltes. Und als er das Pferd besteigen wollte, kam ein alter Mann heraus aus dem Zelt und hat ihn aufgehalten und hat ihm gesagt, wieso nimmst du mein Pferd ohne meines Erlaubnis? Und der Bote antwortete ihm, ich bin der Bote von Amir Timur und mir wurde befohlen, wenn ich erschöpft bin, kann ich mir irgendein Pferd nehmen und weiterreiten. So nahm der alte Mann das Pferd von ihm ab und schlug ihn und sagte ihm, das ist mein Pferd, geh du zu deinem König wieder zurück und er soll dir sein eigenes geben. Und der Bote ging wieder zurück zum König und er schilderte ihm die ganze Situation. Und daraufhin wurde der König zornig und hat sein Schwert herausgezogen und hat gesagt, wer wagt es denn, meinen Boten zu schlagen, also mir wieder zu sprechen. So sagte der Bote, man nennt diesen Mann Ulama Taftasani. So wurde der König nervös und nahm sein Schwert wieder herunter und sagte, wie soll ich denjenigen bekämpfen, dessen Stift vor meinem Schwert die Welt erobert hat. Und daran sieht man, welch einen Respekt die Gelehrten vor dem König hatten. Und also nochmal die Geschichten, die der Sheikh erzählt. Ich habe dazu keine Quellen aufgeschrieben. Falls jemand später Fragen hat, kann ihn inshallah gerne fragen. یہ علماء کا تاریخ میں نے اس لیے آپ کے سامنے مختصر سا بیان کیا کہ ہمارے اندر بھی علم کا جذبہ پیدا ہو جائے. Der Sheikh hat die Geschichten der Ulama deshalb erzählt, damit wir auch das Sehnsucht und die Liebe nach dem Wissen haben. ابھی اس موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں جو موضوع شیخ نے رکھا ہے کہ جماعت جو ہوتا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحمت ہوتا ہے. Nun kommt der Sheikh zu dem eigentlichen Thema, dass die Gemeinschaft die Barmherzigkeit ist und die Spaltung die Vernichtung. میرے بھائیو, وقت انتہائی مختصر ہے. حالانکہ میں نے یہ تاریخ بہت مطالعہ کیا تھا رات کو, لیکن اس کو میں چھوڑ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انبیاء بھیجے ہوئے تھے. کچھ انبیاء کرام اس طرح تھے کہ وہ اپنے اپنے قوم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے, اور کچھ انبیاء کرام اس طرح تھے کہ وہ عالمی انبیاء تھے, پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوا تھا. ان میں سے ایک نبی ہے, اس کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام.
وہ شام سے آ کے اور مکہ مکرمہ میں آ گیا، عراق سے آ کے مکہ مکرمہ میں آ گیا، اور مکہ مکرمہ میں اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے 1 سال کے چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا۔ اور ان سے روانہ ہو گیا۔ ابھی اس کو یہ بیوی آواز دیتا ہے کہ ابراہیم تم نے ہمیں ادھر کیوں چھوڑا؟ یہ تو ایک خشک صحرا ہے، ادھر تو نہ کوئی پانی ہے، نہ ادھر کوئی انسان ہے، نہ کوئی فصل ہے، کوئی سبزہ، کوئی درخت نہیں ہے، تم نے ہمیں ادھر کیوں چھوڑ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا۔ پھر وہ اس کا بیوی اس کو دوبارہ آواز دیتا ہے کہ یا ابراہیم تم نے ہمیں اس میدان میں اور اس صحرا میں کیوں چھوڑا ہے؟ ادھر تو نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی فصل ہے اور نہ کوئی پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں دیکھتا۔ تیسری بار انہوں نے دوبارہ بتایا اس طرح، اس نے پھر نہیں بھیجا۔ اس بیوی نے فرمایا اللہ امرک بہذا یا ابراہیم، اے ابراہیم اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں یہ حکم دیا ہوا ہے؟ اس نے پیچھے دیکھا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ ابھی تم جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم کیا ہوا ہے، مجھے اور میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گی۔ Weiterhin erzählt der Sheikh, dass Allah bestimmte Propheten sandte. Manche Propheten waren für bestimmte Völker und manche für die Gemeinschaft. Und einer der großen Propheten ist Ibrahim. Als er von Irak nach Mekka kam, ließ er seine Frau und sein Kind alleine. Und daraufhin fragte ihn seine Frau, wieso lässt du uns denn alleine? Wir haben hier kaum was zum Trinken und hier ist auch niemand. Und er antwortete nicht. Sie fragte ein weiteres Mal und er antwortete ein weiteres Mal nicht. Und sie fragt noch ein drittes Mal und er antwortet immer noch nicht. Und dann sagte sie, ist es ein Befehl von Allah? So sagte er, ja, es ist Allahs Befehl. So sagte sie, okay, dann lass uns bei Allah, der ist unser Versorger, sinngemäß. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کیوں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو اور بچے کو ادھر چھوڑ دیا؟ کیوں؟ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن اس لیے ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ واپس آ گیا۔ اس کا یہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، دوبارہ واپس آ گیا اور اس ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آ گیا اور دیکھ لیا اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے۔ اس کے بیوی سے پوچھ لیا کہ تیرا شوہر کدھر ہے؟ اس نے کہا باہر گیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے، گھر کے مسائل کس طرح ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارا گزارا بہت مشکل ہے، کچھ کھانے پینے کا ہے نہیں، بہت مشکل وقت ہم گزار رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری بار پھر اسماعیل علیہ السلام آ گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کو کہا تھا کہ اپنے شوہر سے کہے کہ گھر کا دروازہ جو ہے اس کو تبدیل کر دو۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ دوسری بار جب ابراہیم علیہ السلام آ گیا، ادھر ایک مرکز بنا ہوا تھا، رب تعالیٰ کا گھر انہوں نے بنایا تھا۔ اس لیے انہوں نے بنایا تھا کہ اس پر بیٹے اور باپ کا ادھر وہ ہو جائے گا، بیٹے اور باپ کے درمیان ملاقات ہو جائے گا، بیوی اور شوہر کا ملاقات ہو جائے گا، بھائی اور بھائی کا ملاقات ہو جائے گا، صدیق اور صدیق، دوست اور دوست کا ملاقات ہو جائے گا۔ ایک مرکز بن گیا، اور وہ مرکز اس لیے کہ دنیا میں مرکز کے علاوہ کوئی تحریک چلتا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی تحریکیں ہو ان کا ایک مرکز ہوا کرتا ہے، اور مرکز کے علاوہ کوئی تحریک
اور کوئی تنظیم ترقی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرکز بنایا اور اس مرکز پہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے بیوی کے ساتھ وہ ملاقات کرتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آ گئے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنایا. مسلمانوں کے جماعت ادھر سے تشکیل کرتے تھے. مسلمان ادھر اس مرکز پر مسجد نبوی پر جمع ہوا کرتے تھے. تو ان کا یہ تحریک جو تھا پورے دنیا میں پھیل گیا. اور جن لوگوں کا مرکز نہیں تھا جن لوگوں کا مرکز نہیں تھا ان کے تحریک جتنے بھی بڑے تھے, ان کے تنظیم جتنے بھی بڑے تھے, وہ کامیاب نہیں ہوئے دنیا میں. مثلا آپ ادھر دیکھ لیں, المانیہ کے, جرمن کے ہٹلر کو دیکھ لیں. وہ جب لڑائی کرتا تھا آگے جاتا تھا. اس کا پیچھے ایک مرکز نہیں تھا جس پر لوگوں کو جمع کرتے اور دوبارہ بھیجتے تھے. ان کا پیچھے مرکز نہیں, آگے جاتا تھا, آخر میں پنس گیا. پیچھے سے ان کا امداد کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. تو ان کا وہ تحریک اور ان کا وہ کام پوری دنیا میں نہیں پھیل سکا. اس وجہ سے میرے بھائیوں, جو بھی تنظیم ہو, جو بھی دنیا میں تحریک ہو, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک مرکز ہو, ان کے لیے ایک جماعت ہو, ان کے لیے ایک تنظیم ہو, ان کے لیے ایک امیر ہو, ایک امیر کے بات کے ماننے والا ہو اور ایک امیر کے بات کو سننے والا ہو. بس اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا, سن لو اپنے امیر کو, واطیعوا, اور امیر کا تابعداری کرو. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا, اگر کہ وہ بندہ غلام ہو, حبشی غلام ہو, اگر کہ وہ بندہ حبشی غلام ہو, رَأْسُهُ كَزَبِيبًا, اس کا سر جو ہے انگور کے چھوٹے دانے کی طرح اس کا سر ہو, لیکن پھر بھی تمہارے اوپر ان کا تابعداری لازم ہے اور تم نے ان کا سننا ہے انشاءاللہ. اور طعام حاضر ہے تو ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, تو تیار ہے تو انشاءاللہ یہ نقد ہے. اور معذرت کے ساتھ, یعنی کہ عاصم جو تھا, میں نے موضوع اس کو اور بیان کیا ہوا تھا, لیکن جب وہ بتائے میں نے شیخ کا بیان کل یوٹیوب میں سن لیا, اور ابھی شیخ سعید حفظہ اللہ ان کا جو میں نے بیان سن لیا, تو میں نے جو مطالعہ کیا ہوا تھا وہ سب انہوں نے بیان کیا. اس وجہ سے میں نے اپنے موضوع کا رخ کچھ اور طرف, یعنی کہ اور طرف پہ میں چلا گیا. تو عاصم کو اس لیے تھوڑا سا ترجمانی میں مشکل اور دقت ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو کہ اس کو آسانی پیدا ہو جائے. پہلے یہ بات کر لیں. Also der Sheikh hat gesagt, der fasst sich zusammen. Also das Wissen erlernen und weitergeben kann ohne eine Gemeinschaft, ohne einen Ort wie eine Moschee oder ohne einen Emir bzw. einen Gelehrten nicht Erfolg bringen. Und in einem Hadith heißt es sinngemäß, die Barmherzigkeit Allahs ist auf eine Gemeinschaft. So habe ich es übersetzt. Der Sheikh sagte, die Gemeinschaft hat eine Führungskraft, den Emir zu befolgen. Es ist Pflicht, dass sie ihn befolgt, und diejenigen, die ihren Führer gefolgt sind, waren immer erfolgreich, und diejenigen, die ihren Führer ungehorsam waren, sie waren immer erfolgslos. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem Hadith sinngemäß, höre auf euren Emir und gehorcht ihm, auch wenn er ein schwarzer Sklave ist und auch wenn sein Kopf so klein ist wie eine trockene Traube. Trotzdem ist es Pflicht, ihm zu gehorchen. Der Sheikh sagte am Ende noch, der hätte den Vortrag vom Sheikh Said gestern Abend gehört und jetzt den Vortrag vom Sheikh Said. Und daher haben sie eigentlich das meiste schon gesagt, und daher konnte er sich so kurz fassen, wie es geht.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد، بارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، اللهم آمين. كما أشكر للشيخ عاصم المترجم، والسنة الجاية تكتاك الطعام جاهز الآن بإذن الله تعالى. نجلس على مائدة الطعام لنحيا بسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سنة العقيقة لابننا عبد القادر. أسأل الله عز وجل أن يجعله قرة عين لوالديه، وأن يجعله مباركا على أمة النبي محمد. كما أذكر الإخوة عقب صلاة المغرب إن شاء الله نواصل دورتنا العلمية ومحاضرة بعنوان السنة المطهرة والحث على الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.